ناظرین آداب، 26 اکتوبر 2023 مطابق 10 ربیع الثانی کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے ہنگامہ خیز اجلاس میں فلسطینیوں کے وحشیانہ قتل عام پر دنیا کے ممالک اسرائیل پر چیخ اٹھے۔ تفصیلات کے مطابق اقوام متحدہ کے سہ ماہی جائزہ اجلاس میں عالمی برادری نے اسرائیل پر برہمی کا اظہار کیا۔ فلسطینی سفارتکار نے کہا کہ اسرائیل کا اقدام ناقابل معافی ہے۔ فلسطین میں کوئی محفوظ نہیں۔ سلامتی کونسل کی یکجہتی کہاں ہے؟ معصوم بچوں عورتوں کے قتل کا غصہ کہاں ہے؟ اور عرب اور مسلم ملک اسرائیل سے تعلقات ختم کر دیں۔ اقوام متحدہ کے اجلاس میں اسرائیل کے پشت پناہ امریکہ نے حماس کی مذمت کا مطالبہ کر دیا اور امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کی حفاظت کرے گا۔ مئی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے ایک بار پھر غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ معصوم جانوں کو بچانے اور لاکھوں انسانوں کو بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے سیز فائر ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا کہ اسرائیل نے 56 سال سے فلسطینیوں پر قبضے کی وجہ سے گھٹن مسلط کر رکھی ہے اور ان پر جبر کیا جا رہا ہے۔ اس پر اسرائیل نے انطونیو گوتریس سے استعفے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ گوتریس اس عہدے کے لیے موزوں نہیں، ان لوگوں سے بات کا کوئی جواز نہیں جو فلسطینیوں کی حمایت کرے۔ ایک اور خبر کے مطابق اتر پردیش حکومت نے مظفر نگر میں کئی مدارس کو نوٹس جاری کر کے دستاویزات بتانے کی ہدایت دی ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ اگر دینی مدارس کی جانب سے اس نوٹس کا جواب نہیں دیا گیا تو محکمہ تعلیم کی جانب سے ہر روز 10,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے جاری کردہ اس نئے فرمان کے بعد اتر پردیش میں ایک بار پھر دینی مدارس اور ان میں ہونے والی فنڈنگ کو لے کر بحث کی جا رہی ہے۔ محکمہ تعلیم کی طرف سے مظفر نگر کے تقریباً 12 مدرسوں کو نوٹس بھیج کر کہا گیا ہے کہ وہ 3 دن کے اندر رجسٹریشن کے حوالے سے دستاویزات پیش کریں، بصورت دیگر 10,000 روپے یومیہ جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اس پر جمعیت العلماء ہند نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ جمعیت العلماء ہند نے مدرسوں کے ذمہ داروں کے ساتھ میٹنگ کی تھی۔ تنظیم کے سیکریٹری قاری ذاکر حسین نے کہا تھا کہ دینی مدارس میں مفت تعلیم دی جاتی ہے، یہ مدارس آزادی سے پہلے بھی چلتے رہے ہیں۔ مدارس اسکولوں کے زمرے میں نہیں آتے، اس کے باوجود محکمہ نوٹس دے رہا ہے۔ اتر پردیش مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر افتخار احمد جاوید نے کہا کہ 1995 میں محکمہ اقلیتی بہبود کی تشکیل کے بعد محکمہ تعلیم میں چلائے جا رہے مدارس کا تمام کام محکمہ اقلیتی بہبود کو منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد اتر پردیش مدرسہ ایجوکیشن کونسل ایکٹ 2004 کو تبدیل کیا گیا، جس کے ذریعے اتر پردیش کے غیر سرکاری عربی اور فارسی مدرسے کی شناخت، انتظامیہ اور سروس ریگولیشن 2016 بنائے گئے، جس کے بعد ضلع مدرسہ ایجوکیشن آفیسر کا مطلب ضلع اقلیتی بہبود افسر ہو گیا۔ اتر پردیش میں مدرسہ ایجوکیشن کونسل ایکٹ 2004 ریگولیشن 2016 میں دیے گئے انتظامات کے تحت محکمہ اقلیتی بہبود کے علاوہ کسی بھی محکمے کے افسر کی طرف سے نہ تو معائنہ کیا جائے گا اور نہ ہی کسی قسم کا نوٹس دیا جائے گا۔ ڈاکٹر افتخار احمد کا کہنا تھا کہ ممکن ہے کہیں کچھ گڑبڑ ہوئی ہو، تاہم جانچ رپورٹ سامنے آنی چاہیے۔ اگر غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے تو یہ افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ شمال مشرقی دہلی میں سال 2020 میں ہوئے فسادات میں قتل کے 11 مسلم ملزموں کو آج کورٹ نے باعزت بری کر دیا۔ ان کے خلاف 4 جون 2020 کو چارج شیٹ داخل کی گئی تھی۔ عدالت نے مقدمے کی سماعت کے دوران پولیس کے کردار پر سوال اٹھاتے ہوئے ملزمین کے خلاف مقدمے کو سرے سے ہی خارج کر دیا اور کہا کہ پولیس نے اتنے سنگین اور وحشت انگیز قضیے میں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے اور اصل مجرموں کی شناخت و گرفتاری کے بجائے بے قصوروں کو پکڑ کر خانہ پوری کی ہے۔ ایک طرف انڈیا اور بھارت کو لے کر تنازعہ جاری ہے اور دوسری طرف NCERT نے فیصلہ کیا ہے کہ اب اس کی سبھی کتابوں میں انڈیا کی جگہ بھارت لفظ کا استعمال کیا جائے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق NCERT پینل کے ذریعے کتابوں کے اگلے سیٹ میں انڈیا کی جگہ بھارت شائع کرنے کی تجویز کو پینل کے اراکین نے اتفاق رائے سے منظور کر لیا ہے۔ پینل کے اراکین میں سے ایک نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ آج گورکھپور میں محکمہ بیسک تعلیم کی طرف سے گورکھپور ڈویژن کے ضلع گورکھپور، دیوریا، کشی نگر اور مہاراج گنج کے بیسک تعلیمی بورڈ کے اساتذہ میں 14,360 ٹیبلٹس، 64 ترقیاتی بلاکوں میں ICT لیب، عوام کو معاون اور 10,086 بورڈ کے اسکول میں اسمارٹ کلاسز کے قیام کا افتتاح کرنے پہنچے۔ وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر اساتذہ میں ٹیبلٹ تقسیم کیے۔
اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بدھ کو گورکھناتھ مندر میں جنتا درشن کے دوران تقریباً 200 لوگوں سے ملاقات کی اور عوامی مسائل کے تصفیے کو اولین ترجیح بھی دی۔ انہوں نے فریادیوں کو یقین دلایا کہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہونے دی جائے گی۔ جنتا درشن میں یوگی نے افسران کو دو ٹوک ہدایت دی ہے کہ کسی کی زمین پر غیر قانونی قبضہ کرنے والے، کمزوروں کو اجاڑنے والے کسی بھی صورت میں بخشے نہ جائیں، ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ حکومت کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہونے دینے اور ہر شخص کی زندگی میں خوشحالی کے لیے پوری طرح سے پرعزم ہے۔ اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ کی قیادت اور ہدایت میں دیہی ترقی کے محکمے کی طرف سے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے قابل ذکر اور بہترین کام کیے جا رہے ہیں۔ دیہی روزی روٹی مشن کے ذریعے خواتین کو خود کفیل بنانے کی سمت میں مؤثر قدم بھی اٹھائے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ کی ہدایات کے تحت مکھیہ منتری آواس یوجنا دیہی اور پردھان منتری آواس یوجنا دیہی کی خواتین استفادہ کنندگان کو سیلف ہیلپ گروپوں سے جوڑا جا رہا ہے۔ روزگار دیہی علاقوں کے ذریعے لوگوں کی روزی روٹی بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش بھی کی جا رہی ہے، جس میں خواتین کو اولین ترجیح کے طور پر جوڑا جا رہا ہے۔ منگل کے روز پریاگ راج کے تاریخی اور عالمی مشہور دسہرہ میلے میں اتر پردیش حکومت کے صنعتی ترقی کے وزیر نند گوپال گپتا نندی نے پریاگ راج کے سابق میئر ابھیلاشا کو مبارکباد دی اور کہا کہ پریاگ راج کا دسہرہ میلہ دنیا بھر میں مشہور ہے۔ انہوں نے کہا کہ تہوار اور میلے ٹھیلے ہمارا ثقافتی ورثہ ہیں اور اس ورثے کو محفوظ رکھنا ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ مدرسہ رحمانیہ لیل بنات میں قاری محمد زبیر خان کامل رحمانی کی سرپرستی میں تکمیل قرآن کریم کے عنوان سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت مولانا یامین ندوی نے کی۔ اس موقع پر قاری انعام الحق نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کریم وہ کتاب ہدایت ہے جس سے امت کو روشنی ملتی ہے اور عقائد کی اصلاح ہوتی ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، اسی طرح اس کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جلسے کے آخر میں قرآن پاک مکمل کرنے والے طلبہ اور طالبات کو میڈل اور دیگر انعامات سے نوازا گیا۔ طبی دنیا کی ایک مایہ ناز شخصیت، درجنوں کتابوں کی مصنف اور مترجم ڈاکٹر عبدالباری فلاحی آج مختصر علالت کے بعد دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ ان کے وصال پرملال سے جہاں ایک طرف پوری طبی دنیا رنج و غم میں مبتلا ہے، وہیں ارم یونانی میڈیکل کالج کے اساتذہ بھی رنج و غم میں برابر کے شریک ہیں۔ واضح رہے کہ ارم یونانی میڈیکل کے متعدد اساتذہ براہ راست ان کے شاگرد رہے ہیں، حتیٰ کہ کالج کے پرنسپل پروفیسر عبدالحلیم قاسمی کا بھی ان کے خاص شاگردوں میں ہی شمار ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالباری فلاحی کی تعزیت میں ارم یونانی میڈیکل کالج آج بروز بش شام 3 بجے ایک تعزیتی اجلاس بلا کر مرحوم کی تدریسی اور تالیفی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ اودنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق غزہ پر اسرائیلی بمباری کا سلسلہ 19ویں روز بھی جاری ہے، جس کے نتیجے میں فلسطینی شہریوں کی شہادتوں کی تعداد 6000 سے بھی تجاوز کر گئی ہے، جن میں 50% سے زائد بچے اور خواتین شامل ہیں۔ زخمی ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 15143 تک پہنچ چکی ہے۔ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ رات بھر اسرائیل کی جانب سے جنوبی غزہ میں شدید بمباری کی گئی۔ خیال ہے کہ 24 اکتوبر کو اسرائیلی بمباری سے 182 بچوں سمیت 704 فلسطینی شہری شہید ہوئے تھے، جو ایک دن میں اب تک سب سے زیادہ ہونے والی شہادتیں ہیں۔ عالمی برادری کی جانب سے اسرائیل سے حملے روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ غزہ میں امداد کی فراہمی کا عمل تیز کیا جا سکے، مگر صہیونی ریاست نے ان مطالبات کو پوری طرح سے مسترد کر دیا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی IMF کی سربراہ نے کہا ہے کہ اسرائیل حماس تنازعہ عالمی معاشی منظرنامے کو مزید تاریک کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کرسٹالینا جارجیوا نے ریاض میں FII سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم جس صورتحال کا مشاہدہ کر رہے ہیں وہ پہلے سے موجود پیچیدہ چیلنجز کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب معاشی افق پر پہلے ہی سے کالی گٹائیں چھائی ہوئی ہیں، یہ ایک اور سیاہ بادل ثابت ہو سکتا ہے جو کافی گہرا ہوگا۔ صدر جمہوریہ ایران سید ابراہیم رئیسی نے تہران میں سعودی عرب کے نئے سفیر عبداللہ ابن سعود کے کاغذات تقرری وصول کیے جانے کی مناسبت سے منعقدہ تقریب میں کہا کہ غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کے مظالم اور اس کے مغربی حامیوں کے اقدامات کی راہ میں عالم اسلام کا متحدہ اقدام مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت اور اس کے مغربی حامیوں کو اوقات میں لا سکتا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیرونی مداخلت کے بغیر اسلامی ملکوں کے درمیان لین دین کا عمل ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، جبکہ بیرونی مداخلت سے صرف حالات مزید پیچیدہ ہی ہوتے جائیں گے۔
اردن کی ملکہ رانیہ نے اسرائیل کی حمایت کرنے پر مغربی میڈیا پر کڑی تنقید کرتے ہوئے فلسطینیوں کے قتل عام میں اسرائیل کی حوصلہ افزائی کا الزام لگایا۔ انہوں نے فلسطینیوں کی ہلاکتوں پر دنیا کے دوہرے معیار کی بھی نشاندہی کی۔ یاد رہے کہ کئی دہائیوں سے اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر بمباری کے بعد 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل کے فوجی اڈوں اور بستیوں پر اچانک حملہ کیا تھا۔ اس حملے کے رد عمل میں گزشتہ تقریباً 3 ہفتوں سے اسرائیل کے جنگی طیارے غزہ کی پٹی پر مسلسل بمباری کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں معصوم بچوں سمیت تقریباً 5000 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں، جبکہ ہزاروں افراد زخمی ہیں۔ حماس کی جانب سے رہا کی جانے والی معمر اسرائیلی خاتون نے کہا ہے کہ فلسطین میں اس کی 2 ہفتوں تک قید کے دوران حماس نے ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا۔ رپورٹ کے مطابق 2 معمر اسرائیلی خواتین کو پیر کی رات رہا کیا گیا تھا۔ حماس کی جانب سے رہا کی گئی ایک بزرگ خاتون نے منگل کو تل ابیب کے ہسپتال کے باہر ویل چیئر پر بیٹھ کر میڈیا سے گفتگو کی۔ اپنی رہائی کی ویڈیو میں خاتون کو ایک نقاب پوش آدمی سے ہاتھ ملانے کے لیے موڑتے دکھایا گیا، جس سے متعلق سوال پر خاتون نے جواب دیا کہ وہ ہمارے ساتھ بہت نرمی سے پیش آئے اور ہماری تمام ضروریات کا خیال رکھا۔ امریکہ نے اسرائیل پر حماس کے حملوں کے پیچھے ایران کے ملوث نہ ہونے کے شواہد کی تصدیق کرنے کے بعد اب ایران پر حماس کی حمایت کے الزامات لگانا شروع کر دیے ہیں۔ حماس اسرائیل جنگ سے متعلق سلامتی کونسل کے اجلاس میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ایران پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی تنظیم حماس اور لبنانی حزب اللہ کو تہران کی حمایت حاصل ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے خدشہ ظاہر کیا کہ اسرائیل حماس تنازع وسیع جنگ کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران کے ساتھ تنازع نہیں چاہتا۔ انہوں نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایران نے کہیں بھی امریکی اہلکاروں پر حملہ کیا تو واشنگٹن فیصلہ کن کارروائی کرے گا۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔